دور ہے تو اجازت دے میں گھر نماز پڑھ لیا کروں۔ حضرت نے فرمایا اپنے گھر سے لے کر مسجد تک ایک رسی باندھ، رسی کو پکڑ کے آیا۔ مسجد کی اہمیت ہے، جہاں تک اذان جائے ان پہ ضروری، اذان کی آواز جائے ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ وہ اپنے فضائل ہیں، اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن پھر بھی تو مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ گھر نماز پڑھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ہو جاتی ہے۔ ماں باپ میں سے کوئی یہ کہتا ہے بیٹا آج تم مسجد نہ جاؤ، ادھر گھر ہی نماز پڑھ لو، بیٹا ثواب کی لالچ میں، جماعت کی لالچ میں مسجد چلا جاتا ہے، جتنے قدم اٹھائے گا ثواب نہیں ہوگی، لعنت پڑے گا، گناہ ہوگا۔ کیوں؟ کہ ماں باپ نے روکا تھا۔ مستحبی نماز پڑھ رہا ہے، سنت نفل پڑھ رہا ہے، ماں باپ میں سے کوئی بلائے چھوڑ دے، واجب نماز نہ چھوڑ لیکن مستحبی نماز چھوڑ دے۔ ماں یا باپ میں سے آج کوئی تمہیں کہہ دیتا ہے بیٹا تم تھکے ہوئے آج تہجد نہیں پڑھنا، ماشاءاللہ سارے تہجد گزار ہیں، تہجد نہیں پڑھنا، چونکہ فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے جو نماز تہجد پڑھے گا۔ تہجد نہ آج تہجد نہ پڑھو، اس کی قضا کر لینا یا 2 رکعت پڑھ لینا، 11 نہ پڑھو آج۔ لیکن بیٹا ثواب کی لالچ میں تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ماں باپ کے روکنے کے باوجود اس کا تہجد اس کو ثواب نہیں دے گا، گناہ ہوگا۔ مستحب، مکروہ، مباح میں والدین اللہ سے مقدم ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ماں باپ اور اللہ کے درمیان تو یہ معاملہ تھا، اب ماں باپ دونوں ہیں نا، باپ کچھ کہتا ہے ماں کچھ کہتی ہے، ماں باپ میں بھی تو ٹکراؤ آ سکتا ہے اولاد کے بارے میں، تو اب اولاد کیا کرے؟ ادھر تو واجب کا مسئلہ ہے، عبادتیں جاتی ہیں، سستی کریں معاملہ خراب ہوتا ہے۔ اب ماں باپ کے اس آپس کے ٹکراؤ میں اولاد کا فریضہ کیا ہے، یہ بات پتہ ہونی چاہیے۔ جس کو اس بات کی پسندیدگی کا شوق ہے وہ اتنی اونچی سلوات میں اللہ صلی علی محمد۔ تو 12 وقت ختم ہوا، ایک اس سوال کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جو کیا کرے؟ اس میں شریعت نے ہمیں حل دیا، جب ماں باپ کے درمیان ٹکراؤ ہے نا تو اس وقت اولاد کا فریضہ یہ ہے کہ 4 مقام ایسے ہیں جہاں باپ کو فوقیت حاصل ہے، 1 مقام ایسا ہے جہاں ماں کو فوقیت حاصل ہے، 4 مقام جہاں باپ کو فوقیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ باپ میرے مال سے، میرا جو باپ ہے نا، میرے مال سے بغیر اجازت کے جو چاہے اٹھا سکتا ہے، میں اور میرا مال میرا نہیں میرے باپ کا ہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ میں بھی اور میرا باپ بھی، میرا مال بھی میرا نہیں میرے باپ کا ہے۔ جب ہے اس کا تو اس کو اجازت کی ضرورت ہے، لیکن ماں اگر لینا چاہے تو اسے اجازت لینا چاہیے۔ باپ کا یہ فوقیت ہے کہ اسے اللہ نے اتنا بڑا حاکم و سرپرست بنایا ہے خاندان کا کہ وہ بغیر اجازت کے بیٹے کے مال سے لے سکتا ہے۔ آج کل تو کیا ہے جی، پتر کمان دا وگا گڈے ہویا تو پیو وچوں ایک ٹانڈا بنیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کہ میں نے خود دیکھا، کیوں بنی؟ کوئی پانی لینا کھڑا ہے، بیچارے باپ نے وہ گنا جو نہ ڈال دیا، بعد میں مجھے بتایا یہ دیکھو میرا بیٹا ہے، مجھے ایک گنے کی وجہ سے بے عزت کر دیا، ہو سکتا ہے کوئی اور توڑتا تو اسے کچھ نہ کہتا، لیکن یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، یہ آنکھوں دیکھا میں آپ کو بتاؤں۔ تو بہرحال
میرا مال اور میں باپ کی ملکیت ہے، باپ میرے مال سے بغیر اجازت کے جو چاہے اٹھا سکے۔ یہ دکانداروں واسطے بڑا مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ ہاں جی، اور ٹافی نہیں چاہیں نے بابا خیال ہے کرا جائے منگائی ہے، نہیں بابا، یہ تیری ٹافیاں، یہ تیری ساری چیزیں تیرے باپ کی ہیں۔